شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، زیارت اربعین ایک عظیم الشان الہی جلسہ جس میں شرکت کرنے والے خوش قسمت الہی نور کی وادی میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی نورانی اور ملکوتی ماحول میں ان لوگوں کی معنوی تربیت ہوتی ہے، ان میں ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کی روح اور بدن میں معنوی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، ان میں جو ایمانی کمزوریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، انہیں دنیوی خواہشات کی اسیری سے نجات حاصل کرنے کا علاج ملتا ہے، انہیں اخروی زندگی کے کامیاب کرنے کا جذبہ ملتا ہے، وہ عالی و متعالی راہوں کے راہی بن جاتے ہیں اور فضیلت و عزت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ہم نے مختلف مصادر میں دیکھا ہے کہ اس وقت کی عالمی طاقتوں کی کروڑوں لوگوں کے اس اجتماع پر نظر ہے اور وہ تجزیہ و تحقیق میں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس دنیا میں کوئی مضبوط اور محفوظ ادارہ ہے تو وہ صرف اور صرف زیارت اربعین کا اجتماع ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے کہ جس میں نفس بشری کی ہر طرح سے تربیت ہوتی ہے، اس میں قربانی، عطا اور فدا ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں لوگ بغیر کسی دعوت کے خود بخود جمع ہو جاتے ہیں، وہاں پہنچنے کے لیے اخراجات کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ اس راستے میں خرچ کرنے کو سعادت جانتے ہیں۔ اگر کوئی حکومت لوگوں کو اپنے پاس جمع کرنا چاہے اور اس کے لیے بھلے ہی اربوں ڈالر خرچ کر ڈالے، پھر بھی ایسے اجتماع کا عشر عشیر بھی جمع نہیں کر سکتی، چاہے وہ ترغیب و ترہیب کا ماحول ہی کیوں نہ پیدا کرے۔ زیارت اربعین کے لیے کروڑوں انسان کا جمع غفیر لگتا ہے، جس کی مثال اس جہاں میں ناپید ہے۔ آج اس دنیا کی تمام بڑی طاقتیں زیارت اربعین کے اس روحانی اور معنوی اجتماع سے سخت خوف زدہ ہیں، کیونکہ یہ اجتماع ایک خالص عبادی اور روحانی اجتماع ہے۔ ایسا اجتماع پیدا کرنا کسی طاقت کے بس میں نہیں۔ اگر دنیا کی تمام حکومتیں یا اسلامی حکومتیں چاہیں بھی تو ایسا جمع غفیر نمودار کرنا ان کے لیے ناممکن ہے، بلکہ عالم اسلام کے شیعہ بھی ایسا اجتماع پیدا نہیں کر سکتے۔ ایسا اجتماع صرف ایک ذات ہی پیدا کر سکتی ہے کہ جس کا نام نامی حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ دنیا کی وہ واحد طاقت ہے کہ جو اپنے دامن میں وہ مقناطیسیت رکھتی ہے کہ دنیا کے تمام شرفاء کو امام علیہ السلام کے پاس جمع کر لیتی ہے۔ اس اجتماع کے لیے نہ کوئی اعلان کیا جاتا ہے، نہ کسی کو دعوت دی جاتی ہے، نہ رغبت دلائی جاتی ہے، اور نہ ہی کسی کو اس اجتماع میں شرکت کے لیے ڈرایا یا دھمکایا جاتا ہے۔ اس اجتماع میں شرکت کے لیے شرکاء ہی جانی و مالی اخراجات کرتے ہیں، وہ اپنا وطن چھوڑتے ہیں، رقم خرچ کرتے ہیں اور گھروں کو چھوڑ چھاڑ کر چلے آتے ہیں۔ ناظرین، بعض صاحبان نظر دوستوں نے بیان کیا ہے
کہ اس اجتماع کو مغربی ممالک کے ادارے کوریج دیتے ہیں اور انٹرنیٹ پر بھی اس اجتماع اور اس کے اثرات کو پیش کیا جاتا ہے۔ جب زیارت اربعین کا موسم آتا ہے اور یہ ملکوتی اجتماع ملک عراق میں نمودار ہوتا ہے تو اس اجتماع کو دنیا براہ راست دیکھ رہی ہوتی ہے اور اپنی آراء قائم کر رہی ہوتی ہے۔ چند عرصے قبل جب علاقائی ریاست کے ذمہ داروں سے اس حسینی آتش فشاں اجتماع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس بارے میں کوئی جواب نہ دیا، بلکہ انہوں نے خاموشی کو ہی غنیمت سمجھا۔ پھر بعد میں ان کے ہاں سے جواب آیا کہ یہ حسینی بھونچال کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ روز بروز بڑھے گا، ختم نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے اپنے علاقوں میں کوشش کی کہ اس اجتماع کو منتشر کر دیا جائے اور اس کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن یہ ان کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کفار برا مانے۔ ناظرین، اب عالمی اور علاقائی طاقتوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اس حسینی طاقت کے سامنے بند نہیں باندھ سکتے۔ اگر وہ اپنی تمام توانائیاں خرچ کر ڈالیں پھر بھی اس ادارے کو وہ توڑ نہیں سکتے اور نہ ہی اس کے مقابلے میں کوئی اور ادارہ بنا سکتے ہیں۔ ملک عراق مشرق وسطیٰ کے قلب میں ہے اور وہ بر اعظم ایشیا اور بر اعظم افریقہ کے سنگم پر ہے۔ وہ مختلف تہذیبوں اور ادیان کے چوراہے پر ہے۔ اس کے گردا گرد مختلف تہذیبیں اور ادیان موجود ہیں۔ وہ ایک دھڑکتا دل ہے اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اس کے دل کے رابطے ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس تمام طاقتیں موجود ہیں۔